نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زدہ کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی کیوں تھی جس پہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسد اطہر پہ نشان پڑ جاتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیوں فرماتے تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ صرف جو اور کھجور پہ گزارا کیوں تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پیون زدہ، آپ کی خوراک ناغے فاقے، سادہ سواری، گھر میں کوئی ڈنر سیٹ نہیں، ایک پیالہ ہے، اسی میں پانی بھی پیا جائے گا، اسی میں دودھ بھی پیا جائے گا، اسی میں کھانا بھی کھایا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں، بس دودھ ہی کھانے کے، اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی ہے اور کھانے سے بھی کافی ہے، یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی۔ آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو آپ نے دودھ کی تعریف کی، فرمایا دودھ پی لو، پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا؟ اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری؟ اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا؟ حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی۔ یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی، اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو۔ لو ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی، لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے پہلے ساری صدقہ، شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ، پیسہ رکھا نہیں آپ نے۔ کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے۔ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ، شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ۔ اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ، وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے۔ تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی؟ شارٹ چل رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے، مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج، نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی، اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا۔ آپ یہ توکل کر لو گے آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ گزارا کریں گے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا۔ لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا اعلیٰ درجہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں، پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھٹپٹی پر، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی؟ سادہ تھی۔ تو بھائی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے، آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، آپ کے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں، بہت سی چیزیں پنجابی زبان نے حل کی ہماری، کھلا کھاؤ تے انجوائے کرو، ہاں اسراف نہ کرو، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہ کرو، یہ قرآن نے منع کیا۔ جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو، ایسا نہ ہو کہ ایک روڈ اڑا دیا اور کل بھیک مانگ رہے لوگوں سے، ضرورت جو ضروری خرچے وہ بھی پورے نہیں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی، اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ